بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج الحمدللہ ہم میقات ذوالحلیفہ سے احرام ہم نے باندھا ہے اور ہم انشاءاللہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل مدینہ کی میقات ہے جو سب سے افضل ہے تمام مواقیت میں سے۔ میرا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ میں اپنی افواج کے لیے خاص طور پہ عمرے کا اہتمام کرتا ہوں، تو یہ عمرہ جو ہے ہماری افواج کے لیے ہے۔ بری بحری فضائی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ہماری افواج ہیں، ان کے نوجوان ہیں، جہاں جہاں بھی وہ لڑ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہماری افواج اپنی ریاست پاکستان کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جہاں جہاں ان کی قربانیاں لگ رہی ہیں، ان سب کو ہم یہاں سے سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعاؤں کا بھی انشاءاللہ اس میں اہتمام ہوگا۔ اپنی افواج کے لیے عمرے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمرے میں کثرت سے ان کے لیے دعائیں ہوں گی، اور بھی بہت ساری دعائیں ہوں گی، لیکن زیادہ تر دعاؤں کا اہتمام اپنی افواج کے لیے ہوگا اور نوجوانوں کے لیے جو سیاچن کی سنگلاخ پہاڑیوں میں یا برفپوش پہاڑوں میں اور اتنے سخت مشکل حالات میں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں قربانیاں دے رہے ہیں، ان سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس کا اہتمام کریں، اگرچہ ہمارے ہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن میں اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ وہ لوگ جو معاذوں پہ لڑ رہے ہیں ان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے ان لوگوں پر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے افواج کی، مجاہدین کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے گھروں کا خیال رکھیں۔ حرمت نساء المجاہدین کا حرمت امہاتہم، جو لوگ معاذوں پہ لڑ رہے ہیں ان کی خواتین کی حرمت، تقدس وہ ہے جو ان کی ماؤں کا ہے۔ اس میں ان فوجی بھائیوں کی، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، بہنیں سب شامل ہیں۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں اور میری ہمیشہ کوشش بھی رہتی ہے کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں جو ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اس کا اجر ثواب ہے، کہ جو لوگ اس کو ادا کر رہے ہیں اس فریضے کو، پوری قوم ان کے پشت پہ کھڑی ہو۔ اور اگر ہم فوجی اعتبار سے جیسے ہم الحمدللہ خود کفیل ہیں، اگر ہم اسی طریقے سے معاشی طور پر بھی خود کفیل ہو جائے، سیاسی طور پر بھی خود کفیل ہو جائے، ہماری جو گورننس ہے وہ بھی بہتر ہو جائے، تو ہم پوری امت مسلمہ کی بہت خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں اپنی افواج کے لیے صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرتا ہوں اور ان کے لیے روزے بھی رکھتا ہوں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتا ہوں، ان کے شہداء کے لیے، ان کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے یتیم بچوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دیتے رہیں اور میں امید کرتا ہوں اپنے علماء کرام سے کہ آپ سب لوگ بھی اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب کہ آپ کو شہر صدر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب